ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. ترجمہ: اور تمہارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن پر تم کو بڑا عزم تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور جن پر تم کو بڑا عزم تھا وہ سب غائب ہو گئے. بے شک اللہ ہی دانا کو اور گھٹلی کو پھاڑنے والا ہے. وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ وہی صبح کا نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اسی نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا. یہ مقرر کی ہوئی اس کی جو بڑا زبردست قدرت والا اور بڑا ہی جاننے والا. اور اسی نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے اندھیروں میں خشکی میں اور دریا میں راستہ پالو. بے شک ہم نے یہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے جو ذرا سمجھ رکھتے ہیں. اور اسی نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک سپرد کرنے کی جگہ. بے شک ہم نے یہ دلائل کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ہی اس سے ہر قسم کے نباتات نکالے اور اس سے سبز شاخ نکالی. اس سے ہم اوپر تلے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے پہلے پھول سے شاخیں خوشے نکالی جو لٹک جاتی ہیں. اور اسی پانی سے ہم نے انگور کے باغات، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں. بعض ملتے بھی نہیں ہیں، ذرا دیکھو تو جب وہ پھل لاتا ہی اور پکتا ہے. انہیں بھی ہماری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جبکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور انہوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراشی ہیں. اور اللہ تو پاک ہے اور بالاتر ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دیوان یہ ہوگی بدھ کی. اب جمعرات کی میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جمعرات کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولہم تکن لہ صاحبۃ وخلق علی کل شیء وہو بکل شیء علیم. ترجمہ: وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. اللہ ہی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے. نہیں احاطہ کر سکتے اس کو آنکھیں، اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہ ہی بہت باریک بین باخبر ہے. بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں. جو دیکھا کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا. اور وہ تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، اور میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں. اور اسی طرح ہم اپنی آیات صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور ہم اس کو دانشوروں پر ظاہر کر دیں. آپ خود اس پر چلیں جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کریں. اور اگر اللہ چاہتا ہے تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہیں. اور ان کو برا نہ کہا کرو جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اللہ کو برا کہیں گے اپنی جہالت کی وجہ سے حد سے آگے نکل کر. اسی طرح ہم نے ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے. پھر ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، تو وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اور ان منکرین نے اپنی قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائیں تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تم کیا شعور رکھتے ہو کہ وہ نشان جس وقت آ جائیں گے تو وہ تب بھی ایمان نہ لائیں گے. اور ہم بھی ان کے دلوں ان کی نگاہوں کو پھیریں گے جیسا کہ یہ اس پر پہلے ایمان نہ لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران رہنے دیں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.